السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنے سبق اسماء مبنیہ کی آخری قسم ظروف مبنیہ کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ کل بتایا تھا کہ یہ آج ہمارا آخری حصہ ہوگا اس سبق کا۔ تو اس میں چند چیزیں ہیں جسے آپ متن میں دیکھیے۔ کہتے ہیں ظروف غیر مبنی، یہاں کن ظروف کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی ظروف میں بھی تقسیم ہے۔ ایک ظروف یعنی وہ الفاظ جو ظرف کے معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ بات بار بار پیچھے آ چکی ہے کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ٹائم اور ایک اسپیس، ایک زمان اور ایک مکان۔ اسی طرح ظرف کی ہم ایک اور تقسیم کر سکتے ہیں، اسے اس طرح بھی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ ظروف ایسے ہیں جو معرب ہوتے ہیں، اور کچھ کیسے ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں جن ظروف کی بات چل رہی تھی وہ سب کون تھے؟ مبنی تھے۔ لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں ظروف غیر مبنی، یعنی ایسے ظروف جو اصلاً کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں۔ مثلا یومن حینن، یہ دونوں لفظ یومن اور حینن وغیرہ، کہہ رہے ہیں کہ وغیرہ کو جب جملے کی طرف اضافت کریں تو مبنی بر فتح ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی اصل حالت تو یہ ہے کہ یہ معرب ہوتے ہیں، ان پر زیر بھی آتا ہے، زبر بھی آتا ہے، پیش بھی آتا ہے، لیکن یہ معرب کی حالت اسی وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک یہ جملے کی طرف مضاف نہ ہو۔ اگر انہیں جملے کی طرف مضاف کر دیا جائے، یعنی یوم کو یا حین کو جملے کی طرف مضاف کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں یومن اور حینن بھی مبنی علی الفتح ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی صورت میں ان پر ہمیشہ فتحہ پڑھا جائے گا۔ مثلا ہم کہہ دیں کہ میں تم سے اس دن ملوں گا جس دن تم کامیاب ہوگے، تو ہم کہیں گے کہ الاقیک یوم تنجح، تو یہاں پر یوم جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے تنجح کی طرف، اور تنجح ایک جملہ ہے، مکمل جملہ ہے، فعل فاعل مل کر پورا جملہ ہے، اور یہ یوم کا جملے کی شکل میں مضاف الیہ۔ تو ایسی صورت میں جو یوم ہے وہ منصوب تو ہے، لیکن اس کی علامت لفظوں میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یوم جملے کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں کیا ہو گیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہو گیا، اور یہی معاملہ حینہ کا بھی ہے۔ تو اگر یوم اور حینہ واحد کی طرف مضاف ہوں تو یہ معرب رہیں گے، یا تنہا استعمال ہو رہے ہیں تب تو معرب رہیں گے، لیکن اگر انہیں جملے کی طرف مضاف کر دیا جائے تو پھر ایسی صورت میں انہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی علی الفتح پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال دیے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو ھذا مبتدا تھا، یوم کیا ہے؟ خبر ہے، خبر کو کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے، تو کہنا چاہیے تھا ھذا یوم ینفع الصادقین، حالانکہ ایک قرات یہ بھی آئی ہے، یعنی اس کے بھی جواز ہے، لیکن جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یوما کو جب جملے کی طرف مضاف کریں گے تو وہ مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یوما پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر یوما ینفع الصادقین صدقہم کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ ھذا یوم ینفع الصادقین۔ یوم حالت کے لحاظ سے مرفوع ہے، لیکن چونکہ مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے جب جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر یوما پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصلاً ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ معرب ہوتے ہیں، لیکن اگر جملے کی طرف مضاف کر دیے جائیں تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ مبنی علی الفتح بن جاتے ہیں، یعنی تینوں صورتوں میں ان پر فتحہ ہی آئے گا۔ تنبیہ، کہہ رہے ہیں کہ یومن اور حینن کو جب اذ کی طرف مضاف کریں، یوم اور حین جو کہ اسم ہے اس کو کس کی طرف مضاف کریں؟ اذ کی طرف مضاف کریں، تو اذ تنوین جری کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اذ کس کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ تنوین جری، یعنی اس پر نصب والی تنوین نہیں رہے گی، رفع والی تنوین نہیں رہے گی، بلکہ جری والی تنوین رہے گی۔ جیسے یومئذ حینئذ، تو یہاں پر بھی یوم کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے، کیونکہ وہ اذ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور اذ پورے جملے کے معنی میں ہے، یعنی اذ کان کذا، تو مبنی علی الفتح ہو گیا۔ اور اذ جو ہے اس کا حکم کیا ہوگا کہ اس پہ اخیر میں تنوین جری آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ تنوین جری آ جائے گی، یومئذ اور کیا بولتے ہیں؟ حینئذ، ٹھیک ہے۔ ہاں، جو لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں کہ یوما کی طرف مضاف ہو کر کیا بولتے ہیں مبنی ہوتا ہے، تو وہ پھر اگر پیچھے حرف جر ہے تو یومئذ پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اسے کیا پہلے حرف جر ہے اور یہ مبنی نہیں ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ مانتے ہیں کہ یوما جملے کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں مبنی علی الفتح ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ ہمیشہ یومئذ اور حینئذ ہی پڑھیں گے، جیسا کہ ہم لوگوں نے اس کتاب میں یہ اس قرات میں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم میں دیکھا۔
ٹھیک ہے. اسی طرح لفظ مثل اور غیر، مثل اور غیر جبکہ ما یا ان یا انا کے پہلے آئیں تو وہ بھی مبنی بر فتح ہو جاتے ہیں. یعنی یہ جو مثل کا لفظ ہے، غیر کا لفظ ہے، یہ دونوں لفظ گرچہ ظرف نہیں ہے، کیا ظرف نہیں ہے، لیکن ان کا حکم بھی کیا ہے کہ جب یہ ما یا ان یا انا کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ مضاف ہو جاتے ہیں، تو ان کی یہ بھی کیا بن جاتے ہیں؟ اسماء مبنیہ بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ اسماء مبنیہ. چونکہ یہ اسماء مبنیہ کی بحث چلی لہٰذا اس کو بھی ذکر کر دیا کہ اگر یہ ما یا ان یا انا کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تب تو یہ معرب رہتے ہیں، یعنی ان پر پیچھے والے کے حساب سے ہی اعراب آتا ہے. لیکن اگر ما یا ان یا انا کی طرف مضاف ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوں گے؟ پڑھ جائیں گے مبنی علی الفتح پڑھ جائیں گے. جیسے مثال دی ہے انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. یہاں پر مثل ما نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا بدل اگر بنائیں گے لحق کا تو یہ مرفوع ہونا چاہیے مثل ما انکم تنطقون، لیکن ایسا نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ مثل جب ما کی طرف مضاف ہو یا ان کی طرف مضاف ہو یا انا کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ مبنی علی الفتح پڑھا جاتا ہے. تو جہاں پر بھی مثل آئے اور اس کے بعد ان ہو یا انا ہو یا ما ہو تو ایسی صورت میں آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس پہ زیر دیں گے یا پیش دیں گے، نہیں، بلکہ ہمیشہ وہ کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا. ہم کہیں گے کہ قلت مثل ما قلت، مثل ما قلت. ہم یہ نہیں کہیں گے مثل ما قلت بلکہ مثل ما قلت. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہیں گے کہ رأیت غیر ما رأیت، غیرہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ غیرہ کہیں گے. کیوں؟ غیر ما کی طرف مضاف ہوا ہے. تو جب مثل اور غیر، ما ان جو کہ مصدریہ ہوتا ہے یا انا جو کہ حرف مشبہ و فعل ہے، ان کی طرف مضاف ہو، ان کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں غیر اور مثل کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مبنی علی الفتح پڑھتے ہیں. غیر اور مثل کے اعراب میں بہت سے بچے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، لہٰذا اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ان تینوں کلمات کی طرف ما ان یا انا کی طرف یہ دونوں لفظ مضاف ہوتے ہیں تو یہ مبنی علی الفتح ہو جاتے ہیں. ہاں اگر کہیں اور ہیں تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس پر یعنی وہ کس محل میں واقع ہو رہے ہیں. رفع میں واقع ہوں گے تو رفع کا اعراب دیا جائے گا، یا کیا مثل الذین پڑھا جائے گا، مثل الذین نہیں پڑھا جائے گا. کیوں؟ الذین کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور یہاں ہم لوگ آج ہم لوگ کا سبق اسماء مبنیہ پورا ہوتا ہے. اور نیچے کچھ سوالات ہیں، آپ لوگ اسے خود سے حل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اسماء مبنیہ کی حرکات کے کیا نام ہیں. یعنی انہیں ہم یہ سوالات خود سے حل کریں تو بہتر رہے گا. خود سوالات آپ ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور جہاں نہ سمجھ میں آئے آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. ضمیر فصل کا استعمال کس جگہ ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ خطابی کے واسطے کتنے حروف ہیں اور کتنے صیغوں کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے؟ اس میں موصول کے جزء تام بننے کے واسطے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ سارے افعال خود سے حل کریں، نیچے تک انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، اور وہ ہے اسم کے متفرق احکام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.